جج صاحب مجھے یہ بتائیے کہ پہلے تو مجھے ایکسپلین کرے، ویورز کو ایکسپلین کریں کہ غزہ پیس آف بورڈ جو ہے یہ ایک بورڈ ہے یا ایک سے زیادہ بورڈ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے اندر کمیٹیز بھی ہیں یا نہیں ہے؟ پہلے تو یہ ایکسپلین کریں، میں اسٹیپ بائی اسٹیپ پھر آپ سے ایجوکیٹ ہوتا ہوں۔ دیکھیں اس کا ایگزیکٹ نام ہے بورڈ آف پیس آن غزہ، جی، اور اس کے ساتھ ایک ایگزیکٹو بورڈ آن غزہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرا ہے نیشنل کمیٹی فار ایڈمنسٹریشن آف غزہ، ٹھیک ہے جی، ان کے ڈفرینٹ مینڈیٹ ہے، اور پرائمریلی ان کو جو اسپیشلی جو ہے ایگزیکٹو بورڈ آن غزہ اینڈ بورڈ آف پیس فار غزہ، اس کو ٹرمپ صاحب خود ہیڈ کرتے ہیں، ایگزیکٹو بورڈ کو، جی ایگزیکٹو بورڈ کو بھی ہیڈ کرتے ہیں اور بورڈ آف پیس کو بھی ہیڈ کرتے ہیں، دونوں کو دونوں ٹرمپ صاحب ہیڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور انٹرنیشنل اب جو آئی سب کا کہہ رہے تھے انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس، اس کے کمانڈر اناؤنس ہو چکے ہیں، وہ ایک میجر جنرل ہے، وہ امریکن جنرل ہے، ٹھیک ہے، اس کے انڈر یہ فورس آپریٹ کرے گی۔ اس فورس میں کتنی کنٹریز کی فورسز ہوں گی؟ دیکھیں یہ تو انہوں نے بھی اس کو پاکستان کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ جوائن کریں، باقی ملکوں کو بھی کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے ٹرمز آف ریفرنس کلیئر نہیں ہے، اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا۔ جیسے پاکستانی میڈیا میں لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ حماس کو ڈس آرم کرے گی، جی، کیا یہ اسرائیل کے خلاف لڑے گی، تو یہ ٹرم آف ریفرنس بڑے اس کے بھی کلیئر ہونے ہیں، ابھی جاٹ ڈاؤن نہیں ہوئے، ابھی کلیئر انہوں نے نہیں کیے۔ اچھا، فی الحال بات چیت چل رہی تھی بورڈ آف پیس آن غزہ، ٹھیک، جس کے کہ 8 مسلم ممالک۔ اچھا، اس کا فنکشن کیا ہوگا بورڈ آف پیس کا؟ دیکھیں بورڈ آف پیس جو ہے یہ اوور آل چیزیں دیکھے گا کہ یہ جو 20 نکات ہیں جی، شرم الشیخ میں جو ایگریمنٹ ہوا جی، اکتوبر 2025 میں، جی، کہ ان کو امپلیمنٹیشن اس کی دیکھے گا۔ اور میں آپ کو بتاتے چلوں رانا صاحب کہ جیسے جو 20 پوائنٹ ہیں ان کی 3 سٹیجز ہیں، 3 فیزز ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی فیز یہ تھی کہ سیز فائر ٹھیک، اور ہیومنٹیرین اسسٹنس جو وہاں رکی ہوئی ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں، ٹھیک ہے، اور اسرائیل کی جو فورسز ہیں وہ غزہ سے نکلیں، مطلب اسرائیل کی فورسز غزہ سے نکل جائیں اور وہاں پہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس آ جائے، اور ایسے ہے سر؟ پہلے وہ نکلے، ٹھیک ہے، پھر وہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس آئے اور غزہ جو حماس ہے ڈس آرم ہو۔ اچھا، اوکے، یہ اس کا پہلا فیز تھا، ٹھیک، اور بورڈ آف پیس سیکنڈ فیز میں آتا ہے ٹھیک ہے، کہ جب یہ ہو جائے گا تو بورڈ آف پیس آن غزہ آئے گا، ٹھیک، جو کہ وہاں پہ تعمیر نو اس کی کرے گا اور ریکنسٹرکشن کرے گا، اور وہاں پہ جو ہے اکنامک ایکٹیویٹی کو گرو کرے گا وہاں پہ، اور ساری معاملات کو دیکھے گا، یہ بورڈ آف پیس۔ ٹھیک ہے، تو ابھی تو پہلے جو فیز تھا جس میں کہ حماس نے ڈس آرم ہونا تھا اور اسرائیلی فورسز نے واپس نکلنا تھا، وہ تو ہوئی نہیں، ٹھیک ہے، اسرائیل نے ریفیوز کر دیا کہ ہم ہے، تو جی اس میں نہیں نکلیں گے، ایک لائن ڈکلیئر کر دی کہ جی فی الحال اس تک پیچھے آ جاتے ہیں اور ہم تو کریں گے نہیں، ٹھیک، اور حماس نے بھی ریفیوز کر دیا۔ پہلے تو کہا کہ ٹھیک ہے ہم ڈس آرم ہو جائیں گے، بٹ انہوں نے اس سے لنک کر دیا کہ اسرائیل پہلے غزہ سے نکلے اوکے، پھر ہم ڈس آرم ہوں گے، اور وہ پیلسٹین اتھارٹی جس کے محمود عباس صاحب 2005 سے صدر ہیں، جو یو این کو جس کو مانتا ہے فلسطین کی جو ہے سول باڈی پیلسٹین اتھارٹی، اس کو تو مانتے ہی نہیں وہ، تو اپنے بھی ان کے ڈفرینسز بیچ میں ہیں، اور تو یہ ابھی معاملہ دیکھے جائیں گے، دیکھے جائیں گے۔ ہاں فیز 2 پہ ویسے تو آگے ہیں کہ بورڈ آف پیس کی بات ہو رہی ہے، 8 اسلامی ممالک جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا، جس میں پرائمریلی جو ان کے ہمسائے ہیں جارڈن، ایجپٹ، اس کے بعد سعودی عربیہ، قطر، یو اے ای، پاکستان، انڈونیشیا اور ترکیہ، یہ اس میں 8 اس کے ممبر ہیں۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا، میں جو سمجھنا چاہتا ہوں اس سے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ ایک بڑا سوال اٹھتا ہے یہاں پہ، بڑا کامن سا کوشچن ہے جو کہ بار بار پوچھا جاتا ہے اور اس پہ کلیئرٹی ایز سچ نہیں آتی۔ Are we heading towards Abraham Accord? Are we going to sign Abraham Accord? Are we going to recognize Israel in the days to come? Once یہ پیس بورڈ جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو 3 آپ نے اسٹیپس اس کے بتائے، یہ اگر امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد can we go for like Abraham Accord? Are we going towards Abraham Accord? Or is it in the offing جو کہ ہم اس کو ریکگنائز کر سکتے ہیں اسرائیل کو؟ دیکھیں اس میں جو میں نے 3 سٹیجز بتائی نا، 3 فیزز، جی، کہ پہلا فیز تو ختم ہو گیا اور بورڈ آف پیس سیکنڈ فیز میں آتا تھا، ٹھیک ہے جی، پھر اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس آئے گی، ٹھیک ہے جی، اور وہاں ریکنسٹرکشن ہوگی، کنٹرول کریں گے، وہ سارے میکنزم کو دیکھیں گے، جی ٹھیک ہے، اور فیز 3 میں پھر ہم جائیں گے اس کے پرماننٹ حل کی طرف، جس میں عرب کنٹریز انوالوڈ ہوں گے، ان کے ہمسائے سعودی عربیہ انوالوڈ ہوگا، وہ اسرائیل سے بات چیت کریں گے، اور پھر اس میں ذکر ہے کہ الٹیمیٹلی اس کا آبجیکٹو ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف۔ اچھا، تو فیز 3 اگر ہوتا ہے جس میں بڑے چیلنجز ہیں، دیکھیں نا پہلا فیز تو آپ نے سیکنڈ فیز میں آ گئے، پہلے فیز میں حماس ڈس آرم نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے،
اور اسرائیل وہاں سے نکل نہیں رہا. تو اس پہ بڑے سیریس کوشچنز ہیں اس کی مطلب ویراسٹی پہ کہ یا واقعی امپلیمنٹ ٹرمپ کرا سکے گا نہیں کرا سکے گا. تو اگر 2 اسٹیٹ سولوشن ہوتا ہے وہ تو ہم دیکھیں, ہمارا تو اسٹانس یہی ہے کہ 1967 کے بارڈر سے پہلے جہاں جہاں جو تھا وہاں چلا جائے. ٹھیک. اور القدس الشریف ول بیکم دی کیپٹل آف فلسطین. ٹھیک. اور 2 اسٹیٹ سولوشن ہوگا جی. اور اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی سوورینٹی کو فلسطین کو اسٹیبلش کیا جائے. اگر یہ ہوتا ہے تو ہمارا تو پھر اسرائیل سے جھگڑے کوئی نہیں ہے. اب دیکھیں اس کے ہتھیار جو جارڈن اور ایجپٹ جن سے انہوں نے جنگیں لڑی ہیں 67 کی 48 کی 73 کی, وہ ان کو مان کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں وہ انہوں نے ریکگنائز کیا. 79 میں ایجپٹ نے کیا, 94 میں جارڈن نے کیا, 2020 میں یہ 4 جو ملک ہیں یو اے ای اور بحرین اور موراکو اور سوڈان, انہوں نے ابراہیم ایکارڈ کو مان لیا. ہم تو ان سے 3000 دور ہیں, کلومیٹر دور ہیں. تو اگر اسرائیل ہوش کے ناخن لے اور وہ وہاں آ کے ان کے فلسطین کے علاقوں پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, اگر ان سے صلح کر لیتا ہے, ان کو علاقے واپس کر دیتا ہے, تو پھر ہمارا تو ان سے جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے. علاقے کیسے واپس کرے گا؟ تو اتنا جو ایکسرسائز ہوئی, اتنے سالوں سے جو ایکسرسائز ہوتی نہیں, واپس کیسے کرے گا؟ دیکھیں وہ بورڈ آف پیس کا تو یہی ہے نا کہ یہ وہاں غزہ سے نکلیں اور واپس جائیں, انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس آئے, پھر عرب ان سے بات چیت کریں, اور بات چیت کو الٹیمیٹلی وہ اس میں حصہ ہے اس کا بورڈ آف پیس کا کہ الٹیمیٹلی 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف بات جائے گی. تو مطلب اس میں ایک تھیوریٹیکلی یا بورڈ آف پیس میں تو آ گیا, بٹ پریکٹیکلی کیا یہ ہو سکے گا؟ دیٹ ہیز ٹو بی سین. بٹ پاکستان کا اسٹانس بڑا کلیئر ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم مطلب جیسے بورڈ آف پیس کا حصہ ہیں, اور ہمارا آبجیکٹو ہے کہ ہم غزہ کے عوام کو, فلسطین کے عوام کو سپورٹ کریں گے, ان کو طاقت دیں گے, اور ہم حماس کو کبھی ڈسارم نہیں ہونے دیں گے. وہ ان کا انٹرنل میٹر ہے اسرائیل کے ساتھ, اور ہم اس کی ریکنسٹرکشن کریں گے, ریہیبلیٹیشن کریں گے. زاہد صاحب سے بھی انپٹ لے لوں. مجھے ذرا یہ جاننا ہے, سمجھنا ہے کہ دیکھیں آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا جن صاحب کہ ڈس آرم نہیں کریں گے ہم. آپ نے کہا کہ حماس کو ہم ڈس آرم نہیں کریں گے. وہ تو بورڈ آف پیس میں ذکر ہے نا کہ ڈس آرم ہوگی تو پھر بات آگے چیز چلے گی نا. انہوں نے اس کو لنک کیا اسرائیل کے ساتھ کہ پہلے اسرائیل غزہ سے نکل جائے تو پھر ہم ہتھیار ڈال دیں گے. اب یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ دس از ٹو بی سین. جنرل طارق صاحب ہمیں یہ سمجھا دیں کہ جیسے میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا کہ کئی ممالک ایسے ہیں, مسلم کنٹریز ایسی ہیں جن کی جنگیں بھی ہوئی اسرائیل کے ساتھ, لیکن انہوں نے بعد میں اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا. ٹھیک ہے, سو وہ ذرا سینیریو, ٹھیک ہے ہر اسٹیٹ ہر ملک کی اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, اس کو واچ کرتا ہے, بٹ ان دس پرٹیکولر کیس اگر ایشوز جو ہیں سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں یا ٹورڈز سالو ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, تو اس میں پاکستان کا سٹینس کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے آپ نے جو ذکر کیا, پاکستان کا سٹینس تو بڑا کلیئر ہے جی کہ فلسطین ایک آزاد ریاست تسلیم کریں. 1967 کے وار سے پہلے جو بارڈر تھا اس کو تسلیم کریں, اس طرح فلسطین کے علاقے واپس کیے جائیں, جس میں ویسٹ بینک کا علاقہ ہے, کمپلیٹ غزہ ہے, ایسٹ یروشلم ہے, تو اور القدس الشریف وچ از پارٹ آف ایسٹرن یروشلم, اس کو کیپٹل بنائیں. تو ہمارا یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں نا پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے نا. پریکٹیکلی بہت مشکل ہے, پریکٹیکلی بہت مشکل ہے. لیکن پہلے میں نے آپ سے کہا کہ بورڈ آف پیس کے 3rd فیز میں یہ شامل ہے کہ اس میں عربس کو بات چیت کرنی ہوگی, یہ بات چیت اسرائیل سے کریں گے, اور آبجیکٹو ہوگا کہ آزاد فلسطین ریاست کا اس کا جو قیام ہے عمل میں لایا جائے. تو اٹس اے ٹال آرڈر, بٹ اس کو ایک اس میں ڈاکومنٹ موجود تو ہے. اور جیسے بڑا آپ نے ایپٹلی ذکر کیا, ایجپٹ دیکھیں 208 کلومیٹر کا بارڈر اسرائیل کے ساتھ ہے. رفح کراسنگ کی بات کرتے ہیں, کھلی نہیں, فیلڈیلفیا کی, وہ ایجپٹ کے بارڈر سے لگتی ہے. اور جارڈن کو دیکھیں 300 کلومیٹر سے زیادہ لمبا بارڈر, اور 100 کے قریب سیریا کا بارڈر, 90 کے قریب لیبنان کا بارڈر. یہ اس کے ہمسایہ ملک ہیں. اور 1979 میں ایجپٹ نے اس کے کیمپ ڈیوڈ ریکارڈ کر کے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اور جب سے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے, دنیا میں سب سے زیادہ جو ایڈ ملتی ہے رانا صاحب جو یو ایس دیتا ہے, اسرائیل کو دیتا ہے. جب سے یہ بنا ہے ہر سال اراؤنڈ $4 بلین ہر سال اس کو ایڈ دیتا ہے, جو اناؤنسڈ ہے. اس کے علاوہ باقی ڈیفینس میں تو علیحدہ کر دیتا ہے. اس کے بعد سب سے زیادہ ایڈ ملتی ہے ایجپٹ کو. ایسے بائی دا وے ہمیں بھی $50 بلین سے زیادہ امریکہ نے ایڈ دی ہوئی ہے. اور ہمارے لیے بھی کوشچن ہونا چاہیے کہ ایڈ کدھر گئی ہے, اور ہمارے بھی جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں کوئی $130-40 بلین کا, یہ قرضے کہاں استعمال ہوئے؟
یہ کوشچن ہے ہمیں مطلب کرنے چاہیے. اور اب جو بات ہو رہی ہے پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھ کر، اور میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب کو جو 5 سال ملے ہیں CDF چیف آف ڈیفنس فورسز، میرا خیال ہے اب معاملات جو ہیں وہ پاکستان کی انٹرسٹ میں ڈیسائیڈ ہوں گے. تو ہمارا مڈل ایسٹ کے بارے میں آبجیکٹو بڑا کہ ہم تو دیکھیں اسرائیل سے 3000 سے زیادہ کلومیٹر دور، بالکل ٹھیک، بٹ پرنسپل سٹانس ہے ہمارا اس کے بارے میں. ٹھیک. اور آپ جو دیکھیں بات کر رہے تھے نا یہ اس کی افغانستان کی جی کہ کانسٹیٹیوشن، دیکھیں ہیبت اللہ اخندزادہ نے ڈکری کر کے اس کو اناؤنس کیا ہے، ان کی عدالتوں نے اس کو انڈورس کیا ہے. تو یہ افغانستان کے عوام کے لیے آئی اوپنر ہے. کہتے تھے ہم اسلام لائیں گے، تو اسلام میں تو غلامیت کا ذکر ہی نہیں ہے، بالکل ٹھیک. اور وہ اس میں غلام اس کو ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں. اور دیکھیں اسلام میں اور پاکستان میں 18 سال کا بچہ بالغ ہوتا ہے، جی اس کو 50% کر کے 9 سال پہ کر دیا. جی تو کیا اب یہ ملا 9 سال کی بچوں سے شادی کریں گے؟ اور ان کے چٹے بڑے جو طریقے طالبان پاکستان ہے، ایک ہی سکے کے دو حصے ہیں، تو کیا اس قسم کی وہ چیزیں پاکستان میں بھی پروپوگیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک. تو میرا خیال ہے پاکستانی عوام کو بڑی کلیئرٹی آنی چاہیے، خاص طور پہ تحریک طالبان پاکستان اور افغانستان کے بارے میں، جسے ہم فتم الہندوستان کہتے ہیں. ان کے اسلام سے میرے خیال میں دور سے واسطہ نہیں ہے. بالکل اور دیکھیں رانا صاحب 5 سال ہونے کو آئے، 5 سال میں دیکھیں الیکشن گورنمنٹ امریکہ میں تو 4 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں، نارمل حکومت پاکستان انڈیا میں 5 سال بعد ہوتی ہے. 5 سال ہونے کو آئے، الیکشن ہی نہیں کرا رہے، بالکل صحیح. اور اب اس قسم کی کارروائیاں کر کے اپنے اقتدار کو طول جانا چاہتے ہیں. بالکل صحیح. بالکل تو ٹھیک. یہ ان کا بالکل اسلام سے نہ دور کا واسطہ ہے، نہ افغانستان کے عوام سے یہ ان کو انٹرسٹ، ان کو ویو ہے. ان کو صرف اپنا مفاد نظر آتا ہے کہ ہماری یہاں حکومت چلتی رہے اور ہم سے کوئی بات چیت نہ کرے.